کہ اگر آپ کی عشاء کی نماز چھوٹ جائے، عشاء کی جماعت چھوٹ جائے اور امام تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تراویح امام کے پیچھے جو ہے، تراویح پڑھانے والے امام کے پیچھے آپ فرض عشاء کی نیت کر لیں۔ جب 2 رکعت کے بعد وہ سلام پھیریں تو آپ کیا کریں، اٹھ کر اپنی 2 رکعت مکمل کر لیں۔ کو جو ہے عمر گزر جاتی ہے، ہم کو موٹے موٹے نمازوں کے مسائل نہیں معلوم ہوتے ہیں، اب یہ مسئلہ آیا تو جو ہے تشویش کا باعث بنتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اس رمضان المبارک چند ساتھیوں نے ایک سوال کیا ہے، تو اسی کی بنیاد پر جو ہے میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بھی بنا دیں تاکہ مسئلے کی وضاحت سب کے سامنے آ جائے۔ تو ایک امیج گردش کر رہی ہے سعودی عرب سے غالباً، کہ اس میں جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہے کہ اگر آپ کی عشاء کی نماز چھوٹ جائے، عشاء کی جماعت چھوٹ جائے اور امام تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تراویح امام کے پیچھے جو ہے، تراویح پڑھانے والے امام کے پیچھے آپ فرض عشاء کی نیت کر لیں۔ جب 2 رکعت کے بعد وہ سلام پھیریں تو آپ کیا کریں، اٹھ کر اپنی 2 رکعت مکمل کر لیں۔ تو عربی میں جو ہے ایک مسجد کی فوٹو ہے، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ اردو میں اور انگلش میں جو ہے یہ چیزیں شیئر ہو رہی ہیں۔ اس میں مجموع الفتاوی ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے اس کا ذکر ہے، اور ایک جو ہے دوسرے فتاوی کی کتاب کا ذکر ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اردو میں ترجمہ کر کر جو ہے دیار ہند وغیرہ میں یہ چیزوں کو شیئر کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں جو ہے بہت سے مسلمانوں کو تشویش ہے کہ اب تک تو ہم نے یہ بات نہیں سنی اور یہ چل رہی ہے، تو کہاں تک اس بات کی درست ہے؟ ٹھیک ہے، تو بات تو درست ہے، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات بتائی ہے انہوں نے درست بتائی ہے، لیکن کیسے؟ پہلے بات کو سمجھ لیں، ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو بات صحیح سے سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے نا، ورنہ آدھی ادھوری بات جو ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ اصل یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے کہ نفل نماز پڑھنے والے کے پیچھے کیا فرض نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مسئلے کو غور سے سمجھیں۔ صلاۃ المفترضی خلف المتنفلی، کہ نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ یہ علماء کرام میں، فقہاء اعظام میں شروع سے ہی جو ہے مختلف فی مسئلہ رہا ہے کہ جو ہے کہ نفل نماز پڑھنے والے کے پیچھے فرض نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ تو چنانچہ جو ہے میں آپ کے سامنے جو ہے المغنی، جو مشہور فقہ حنبلی کی کتاب ہے، لکھنے والے ہیں ابن قدامہ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ، جو مشہور حنبلی فقیہ ہیں، انہوں نے جو ہے اپنی کتاب میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 166 میں ٹاپک قائم کیا ہے، فصل صلاۃ المفترض خلف المتنفل، فرض پڑھنے والے کے پیچھے نفل پڑھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ وفی صلاۃ المفترض خلف المتنفل روایتان، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے فرض پڑھنے والے کے پیچھے نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنا کیا وہ جائز ہے، درست ہے یا نہیں ہے؟ اس میں 2 روایتیں ہیں، 2 باتیں، 2 ویوز امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پائے جاتے ہیں۔ پہلا ہے لا تصح، صحیح نہیں ہے، نص علیہ احمد، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے نص موجود ہے کہ یہ عمل صحیح نہیں ہے، یعنی نفل پڑھنے والے کے پیچھے آپ فرض کی نیت نہیں کر سکتے۔ پھر روایت ابو الحارث اور حنبل سے جو روایت ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ لا تصح، وہ صحیح نہیں ہوگا۔ اب اصل مسئلہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو تو جو ہے شاذ و نادر ہی انڈیا میں جو ہے مسلک کی اقتدا کی جاتی ہے، تو میں نے یہ عبارت اس لیے لی کہ آگے فرمانے وَاخْتَارَهَا اکثر اصحابنا، اسی کو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یعنی حنبلی فقہا میں اکثر لوگوں نے اختیار کیا ہے۔ وَهَذَا قَوْلُ الزہری، یہی فتویٰ امام زہری کا ہے، وہ مالک جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، وہ اصحاب الرأی، اور اصحاب رائے یعنی احناف کا ہے۔ ٹھیک ہے، احناف کا اسی پر فتویٰ ہے کہ نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو یہاں جو چیز کو فوٹو کھینچ کر پھیلایا جا رہا ہے، تو آپ اگر مسلکاً حنفی ہوں تو آپ جو ہے نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان تمام کی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول، امام زہری، امام مالک اور امام ابو حنیفہ اور دیگر بہت سے فقہا کی جو رائے ہے، ان کی دلیل ہے انما جعل الامام لیؤتم به فلا تختلفوا علیہ،
یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، کہ وہ تمہاری امامت کرے. فلا تختلفوا علیہ، اس سے اختلاف مت کرو. یعنی وہ رکوع میں ہے، آپ سجدے میں چلے گئے، ٹھیک ہے، یہ بھی اختلاف ہو گیا. اور وہ فرض نفل پڑھ رہا ہے، فرض پڑھ لیے، تو یہ نیت کا اختلاف ہو گیا. تو اسی کی بنیاد پر فقہا کہتے ہیں کہ مقتدی اگر فرض پڑھ رہا ہو اور امام جو ہے نفل پڑھ رہا ہو تو اس کی نماز نہیں ہوگی. تو ائمہ اربعہ میں سے جو ہے یہاں پر 3 امام آ گئے، امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول، جس پر اکثر حنبلی فقہا کا جو ہے انہوں نے اختیار کیا. پھر علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں والثانیۃ یجوز، دوسرا قول جو امام ابو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جائز ہونے کا ہے. یعنی اگر مقتدی نفل فرض پڑھ رہا ہو اور امام جو ہے نفل پڑھ رہا ہو تو ہو جاتی ہے. اس کو جو ہے ان کے شاگردوں میں سے جو ہے اسماعیل بن سعید نے نقل کیا ہے، اور اسی کو جو ہے ابو داؤد نے نقل کیا ہے، اور کہا کہ جو ہے کہ میں نے سمیعت احمد، میں نے احمد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، سئل عن رجل صلی العصر، اس بندے کے بارے میں جس نے عصر کی نماز پڑھی، ثم جاء، پھر وہ واپس ہوا، فنسیا، وہ بھول گیا کہ میں نے عصر کی نماز پڑھی ہے، فتقدم یصلی بقوم، پھر وہ جو ہے آگے بڑھا اور قوم کو نماز پڑھانا شروع کر دیا. تلک الصلاۃ، وہی عصر کی نماز پڑھنا شروع کر دیا. اب دیکھیں ایک مرتبہ عصر پڑھ لی تو فرض ادا ہو گیا، اب اس کی نفل نماز ہے. ثم ذکر لما ان صلی رکعتن، ایک رکعت ہونے کے بعد اسے یاد آیا کہ بھائی میں تو کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے تو عصر پڑھ لی ہے، اب میں کی امامت کر رہا ہوں. فمضى فی صلاتی، تو اس نے تو جو ہے اب نماز کیسے چھوڑے گا، اس نے پوری نماز پڑھا دی. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا باس، کوئی حرج نہیں، اس کی بھی نماز ہو گئی، مقتدیوں کی بھی ہو گئی. تو اس سلسلے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے 2 قول ہیں، ایک جمہور کے ساتھ ہیں اور دوسرا قول میں جو ہے ان کے ساتھ امام شافعی علیہ رحمہ ہیں. تو ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہذا قول عطائن، یہ امام عطا رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، طاؤس کا ہے، ابی رجا کا ہے، اوزاعی کا ہے، شافعی کا ہے، سلیمان بن حرب کا ہے، وہ ابو ثور ابن منذر اور ابو اسحاق جزجانی کا ہے، اور ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کے حساب سے فقہ حنبلی میں وہی اصح، یہی صحیح قول ہے. ان کی دلیل کیا ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ان معاذ کان یصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم یرجع فیصلی بقومہ تلک الصلاۃ، متفق علیہ. امام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے تھے مسجد نبوی میں، پھر وہ اپنی قوم کے پاس واپس آتے تھے، ان کے جو ہے علاقے میں واپس آتے تھے اور اپنی قوم کو وہ عشاء کی نماز پڑھاتے تھے. تو حضور کے ساتھ انہوں نے فرض ادا کر لی، اب ان کی بچ گئی، اب اگر وہ عشاء پڑھیں گے تو وہ نفل ہوگی. تو وہ حضور سے اپنے قوم کو آ کر جو ہے نماز پڑھا رہے تھے. تو اس دلیل کی بنیاد پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بھائی نفل کے پیچھے فرض نماز پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اصل مسئلہ ہے. اب اس میں یہ چیز ہو گئی کہ ایک طرف جو ہے 3 امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول، دوسری طرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے. یعنی یہ شروع سے ہی معرکۃ الآراء مسئلہ چل رہا ہے فقہائے کرام کے درمیان، محدثین عظام کے درمیان، کہ نفل کے پیچھے فرض پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتے. اب یہاں بات یہ ہے کہ کیونکہ سعودی عرب میں جو مشہور و معروف ہیں وہاں پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ چلتی ہے، تو جو فتاوے وہاں پر صادر کیے گئے ہیں وہ فقہ حنبلی کو سامنے رکھ کر کیے گئے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ فقہ حنفی کو سامنے رکھ کر کیے ہیں، یا ایسا نہیں کہ جو ہے کہ کسی دوسری فقہ کو سامنے رکھ کر کیے ہیں. تو جو فتویٰ وہاں پر دیا گیا ہے اور جو پبلک کو مسجد میں لگایا گیا ہے، عین ممکن ہے کہ وہ فقہ حنبلی کے اعتبار سے جو فتویٰ ہے لوگوں کی رعایت کے لیے لگایا گیا. اگر آپ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں یا آپ مالکی ہیں یا آپ جو ہے مالکی ہیں تو آپ کی نماز نفل پڑھنے والے کے پیچھے نہیں ہوگی. یہاں دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کی جو معروف، انڈیا پاکستان وغیرہ کے جو معروف ادارے ہیں وہ جو ہے اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے دارالعلوم جو ہے بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے، جو ہے آپ اسکرین پر اس کو دیکھ سکتے ہیں. کسی کہنے والے نے سوال کیا، یہاں نماز سے پہلے بعد میں سنت پڑھ رہا ہوتا ہوں تو کوئی عربی مسجد میں لیٹ آ کر میرے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں جماعت کروا دوں. اگر میں سنت یا نفل پڑھ رہا ہوں، کوئی آئے کہ میرے پیچھے فرض کی نیت باندھ دے تو یہ جائز ہے میں امامت شروع کر دوں؟ یہ سوال ہے. اور سوال کی دوسری شق ہے، یہاں جماعت کی نماز کے بعد سلام کے بعد جو رکعتیں رہ جاتی ہیں وہ وہاں سے جماعت شروع کر سکتے ہیں. مثلا اگر 5 افراد نماز میں 2 رکعت لیٹ آ جائیں
اور جماعت میں شامل ہو جائیں۔ امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ 5 افراد ایک کا ہاتھ پکڑ کر آگے کر دیتے ہیں، باقی 2 رکعت کی امامت کرتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ تو یہ سوال جو ہے کسی نے دارالعلوم بنوری ٹاؤن سے پوچھا ہے، تو انہوں نے جواب میں فرمایا ہے واضح رہے کہ احناف کے ہاں امام مقتدی کی نماز کا ضامن ہوتا ہے۔ امام جو ہوتا ہے وہ مقتدیوں کی نماز کا ضامن ہوتا ہے، اس لیے لازم ہے کہ دونوں کی نماز ایک ہو، دونوں کی نماز ایک ہو، امام بھی ظہر پڑھے مقتدی بھی ظہر پڑھے، امام بھی فرض پڑھے مقتدی بھی فرض پڑھے، یا ایک کی نماز اعلیٰ درجے کی ہو یا امام کی نماز اعلیٰ درجے کی، یعنی امام فرض پڑھ رہا ہے مقتدی جو ہے نفل پڑھ رہا ہے تو وہ آ سکتا ہے۔ جیسا مثلا میں نے ظہر کی نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، پھر میں مسجد کیا معلوم ہوا کہ یہاں جماعت چل رہی ہے تو میں پیچھے مل گیا، تو امام کی نماز میرے سے اعلیٰ کوالٹی کی یعنی فرض ہے، میری نفل ہے تو ہو جائے گا۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں مثلا امام فرض نماز ادا کر رہا ہو اور مقتدی نفل کی نیت کر لے، جبکہ شافعی حضرات کے ہاں امام مقتدی کی نماز کا ضامن نہیں ہوتا۔ دیکھو اصولی ٹکراؤ یہیں پر ہے کہ شوافع کہتے ہیں یا وہ لوگ جو نفل کے پیچھے فرض پڑھنے کے جائز کہتے ہیں وہ ان کے پاس امام مقتدی کی نماز کا ضامن نہیں ہے، اور احناف اور دیگر جو غالباً مالکیوں کے پاس بھی جو ہے امام مقتدی کی نماز کا ضامن ہوتا ہے۔ اس لیے دونوں کی نماز ایک ہونا یا امام کی نماز اعلیٰ درجہ ہونا لازم نہیں، بلکہ امام اگر نفل ادا کر رہا ہو اور مقتدی فرض نماز کی نیت کر لے تو یہ بھی امامت درست ہے۔ یہ کس کا؟ شوافع کا۔ اب یہاں 2 سوال کیے تھے کرنے والوں نے، تو انہوں نے بتایا ہے صورت مسئلہ، پہلے صورت مسئلہ جس میں جو ہے دیر سے آنے والا شخص سائل کے ساتھ کھڑے ہو کر تھپکی دیتا ہے کہ میں آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو سائل ان کے مذہب کے مطابق اس نماز کے لیے امام بن گیا، البتہ اگر سائل سنت یا نفل پڑھ رہا ہو تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی، جبکہ امام شافعی کے نزدیک ہو جاتی ہے۔ لہٰذا صورت مسئلہ میں یعنی جو سوال کیا گیا ہے، اگر آپ سنت یا نفل پڑھ رہے ہیں تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد اقتداء کرنے والے کو یعنی آپ کے پیچھے جو نماز پڑھ رہا تھا اس کو بتا دیں کہ میں سنت یا نفل پڑھ رہا تھا، تاکہ اگر اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو اور وہ حنفی ہے یا وہ لوگوں میں سے جس امام کی تقلید کرتا ہے ان کے نزدیک سنت پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی، تو وہ اپنی نماز دوہرا لے، اور اگر وہ کسی ایسے امام کا مقلد ہے جن کے یہاں سنت پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی نماز ہو جاتی ہے، جیسے امام احمد ہیں، جیسے امام شافعی ہیں، تو آپ کو اس سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی نماز تو ہو گئی۔ دیکھیں واضح 2-2-4 کی طرح مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ فتوے میں کیا بتایا گیا کہ آپ جو ہے نفل پڑھ رہے تھے، کسی نے آ کر تھپکی دی اور آپ کے پیچھے اس نے فرض نماز ادا کر لی، تو سلام پھیرنے کے بعد اسے آپ بتا دیں بھائی میں سنت نفل پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے، اگر آپ حنفی ہیں تو آپ دوہرا لیں، ٹھیک ہے، یا اگر اس کو پہلے سے مسئلہ معلوم ہو اور مثلا وہ شافعی ہیں تو اس کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی تو شافعی رحمۃ اللہ کے حساب سے نماز ہو جاتی ہے۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا جو صورت مسئلہ تھا جو ہے کہ کیا ہو گیا کہ 5 لوگ دیر سے آئے، 2 رکعت 3 رکعت ہو گئے تھے، 1 رکعت انہیں ملی، تو سلام پھیرنے کے بعد ان میں 5 میں سے ایک بندے نے ایک کو آگے کر دیا۔ اب یہاں پر عام طور پر ہوتا ہے کہ آگے صف ہوتی ہے تو کس کو آگے کریں، یہ باقی کے لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے میرے خیال سے۔ تو اس صورت میں مسبوقین کا بقیہ نماز کو پورا کرنے کے لیے ایک مسبوق اس شخص کو کہتے ہیں جس کی امام کے ساتھ 1 یا 2 رکعت یا کئی رکعتیں چھوٹ جائیں، یعنی ایک تو کم سے کم چھوٹ جائے۔ تو اس صورت میں مسبوقین کا بقیہ نماز کو پورا کرنے کے لیے ایک مسبوق کو آگے کر کے اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا احناف کے یہاں جائز نہیں ہے، البتہ شوافع اور حنابلہ کے ہاں مسبوقین کے لیے ایک مسبوق کو امام بنا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی ورنہ دوسروں کی ہو جائے گی۔ اب یہاں پر آپ کو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ میں یہاں کسی مسلک کا فیصلہ کرنے نہیں ہوں، میں بس یہ بتانے آیا ہوں کہ یہ جو تشہیر کی جا رہی ہے اس قسم کی فوٹو کی، تو فقہ حنبلی کے اعتبار کے راجح قول کے حساب سے فتویٰ ہے جس کو شیئر کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو شیئر کیا وہاں جا رہا ہے جہاں کی اکثریت حنفی ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق پر بھروسہ کرتے ہیں اور اسی کو مان کر عمل کرتے ہیں۔ تو یہاں ہم کو یہ چاہیے کہ پہلی بات تو ایسے فتاووں کو شیئر نہ کریں، اور جن کے پاس بات پہنچ رہی ہے، ہم کو جو ہے عمر گزر جاتی ہے، ہم کو موٹے نمازوں کے مسائل نہیں معلوم ہوتے ہیں، اب یہ مسئلہ آیا تو جو ہے تشویش کا باعث بنتا ہے، تو اس لیے تو جو ہیں مفتی صاحب سے مسئلہ معلوم کر لیں اور معلوم کر عمل کریں، ٹھیک ہے، کسی جگہ کے کسی عمل کو بنیاد بنا کر۔ دیکھیے وہاں پر بھی تو جو ہے
فتوے کا حوالہ دیا گیا ہے، قرآن حدیث کا حوالہ نہیں دیا گیا۔ اگر وہ لوگ اس فتوے کو یہاں شیئر کر رہے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، تو وہاں پر بھی تو فتوے کا حوالہ دے کر جو ہے مسجد میں لگایا گیا ہے، نہ کہ حدیث کا، کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور مسجد میں آ کر، ایسا نہیں لگایا گیا۔ وہاں پر بھی جو ہے وہاں کے جو بڑے دارالافتاء ہیں، جو کمیٹیز ہیں جو فتویٰ صادر کرتی ہے، ان کا حوالہ دیا گیا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ان سے جو ہے زیادہ علم رکھنے والی شخصیات جو تھیں، جن کو ہم مجتہد کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ ہے، ان کے درمیان اس میں آپس میں اختلاف تھا، احادیث کی بنیاد پر۔ اختلاف ان کے گھر کا نہیں تھا، اسی لیے جمہور نہ 3 لوگ تو ایک جگہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی، اور ایک ہیں اس کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ نماز ہوتی ہے۔ ان کا اپنے پاس بھی دلیل ہے، دیگر کے پاس بھی دلیل ہیں، دونوں ایک دوسرے کی دلیلوں کا جواب بھی دیتے ہیں کہ ہم اس دلیل پر کیوں عمل نہیں کر رہے۔ تو اگر کسی کو تفصیل جاننی ہے تو جو اختلافی مسائل پر کتابیں جیسا لکھی ہوتی ہیں، عربی زبان میں اکثر ہوتی ہیں، اس میں دونوں جگہ کے دلائل کو تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے، اور دونوں جگہ کے دلائل کے جواب بھی ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو ان کو پڑھیں، اپنے علم میں اضافہ کریں اور یقین کے ساتھ عمل کریں، ایسا واٹس ایپ کی شیئرنگ پر عمل نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔